اسی طرح اسلامی جو معیشت ہے اس کی بنیاد خیر خواہی پہ ہے. اسلامی بازار کی جو خصوصیات ہیں وہ خیر خواہی ہیں. آج یہ خیر خواہی کم از کم برِ صغیر میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہاں عرب میں کچھ ایسے دکاندار آپ کو ابھی بھی مل جائیں گے کہ جب دکان کا افتتاح ہوتا ہے برِ صغیر میں اور عرب میں یہ فرق آج بھی ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ بھی ہوں، پاکستان میں بھی ہونے چاہیے. آپ کی کپڑے کی دکان ہے یا جنرل سٹور، آپ کے ساتھ جنرل سٹور یا کپڑے کی دکان کھلے گی، آپ کے دل کو تکلیف ہوگی. آپ گھر جا کے کہیں گے لو جی جڑا میرا کاروبار چلنا شروع ہویا سی نال دکان کھل گئی وہی کام دی. وہ دکان اس نے کھول لیا، اب میرا کاروبار نہیں چلے گا. معاذ اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بد اعتمادی، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر عدم توکل. یہ کیا ہے؟ آپ عرب میں چلے جائیں، آج بھی یہ قوموں کی خوبیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی ان کی مدح نہیں ہے. آپ ادھر چلے جائیں، اگر کسی بندے کا کام ہے پرفیومز بیچ رہا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ اسی کام کی دکان کھلتی ہے تو اکثر عرب میں پتہ کیا کلچر ہے؟ وہ جس دن دکان کھل رہی ہوتی ہے اس دن اپنی دکان بند کرتے ہیں کہ میرے بھائی کی دکان ہے، اس کا پہلا دن ہے، آج اس کی بکری ہونی چاہیے، آج اس کی سیل ہونی چاہیے. حتیٰ کہ ہم عینی شاہد ہیں، یہ نیاب میں ہم سعودی عرب میں رہے ہیں، بعض ایسے ولی اللہ تاجر موجود ہیں، ان سے کوئی چیز لینے جاؤ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینی. کیوں؟ میرے فلاں بھائی کی دکان ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، ابھی تک اس کی سیل نہیں ہوئی، آپ وہاں جا کے لے لیجیے. یہ جو اخوت ہے، یہ جو برادری ہے، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا، ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو رفق کا، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کا معاملہ ہے، پاکستان کے بازاروں میں کہاں نظر آتا ہے؟ پاکستان کے بازار پتہ کیسے ہیں؟ چکر لگا کے آئے گا بندہ، فلاں تیرا بھائی 100 کی دے رہا ہے، اس سے نہ لئی 98 کی میرے سے لے لے. اپنے آپ کو بھی نقصان کر دیں گے ایک آئٹم میں، اس کا گاہک ٹوٹ جائے. یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے اوپر توکل کی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، نئی دکان کھل گئی، کلیجہ ڈاؤن ہو گیا، یہ بلڈ پریشر لو ہو گیا، اسی کام کی دکان کھل گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ تیرا رزق بھی اللہ نے دینا، اس کو رزق بھی اللہ نے دینا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. ایک ہی بازار میں ایک وقت میں دکان کھل رہی ہوتی ہے، اسی کام کی دکان بند ہو رہی ہوتی ہے، اسی کام کی دکان کھل رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی عطا ہوتی ہے. اللہ کسی کا اسی کام میں کام چلا رہا ہوتا ہے اور اسی آئٹم میں کسی کا کام نہیں چل رہا ہوتا. آج ہم نے اسلامی اصول اور قوانین چھوڑ دیے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ ذخیرہ اندوزی کا بھی ہے. اسلامی بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض حدیثیں ذخیرہ اندوزی کے اوپر اتنی سخت ہے انسان حیران رہ جائے. اسی طرح کی لعنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ اس کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے، اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی کس چیز کی منع ہے اور کس چیز کی منع نہیں ہے. پہلی بات جنرل کلیہ جو ہوتا ہے اس میں سے کچھ استثناء ہوتے ہیں. جنرل کلیہ جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، جو لگژری آئٹمز ہوتی ہیں، آسائش کی آئٹمز، آسائش کی، ایک ہے ضروریات، ایک ہے آسائش سہولیات. ضروریات زندگی کی یہ جنرل کلیہ ایک بیان کرتا ہوں، پھر اس کی کچھ تشریح کروں گا. ضروریات کی زندگی کی، ضروریات زندگی کی جو آئٹمز ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، ان کی ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے. آسائشات کی، سہولیات کی ذخیرہ اندوزی جتنی مرضی چاہے کرتے رہیں وہ جائز ہے. ایک نمبر یہ بنیادی کلیہ ہے. پھر اس کے اندر بہت سے استثناء ہیں. وہ کیا ہے؟ اگر آسائشات میں سے، سہولیات میں سے بھی کچھ آئٹمز ایسی ہوں جن کی ذخیرہ اندوزی سے معاشرہ پریشان ہو جائے اور معاشرے کی وہ عادت بن چکی ہو، اس کی ذخیرہ اندوزی بھی حرام ہو جاتی ہے. اور اسی طرح بعض اوقات جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی بھی جائز ہو جاتی ہے. مثال کیا ہے؟ ایک شہر ہے ہمارے علاقے میں، چاول وافر موجود ہے، کوئی بندہ اس کو پرانا کرنے کے لیے، اس کے اچھے دام لینے کے لیے اس کو سٹاک کر دیتا ہے، اور مارکیٹ میں چاول موجود ہے اور عوام اس سے تنگ نہیں ہو رہی، عوام کو بھوک نہیں مل رہی. ایک بندہ اس انداز میں سٹاک اور ذخیرہ کرتا ہے کہ میں چاول پرانا کر کے بیچ دوں گا، یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں پہ کسی عوام کو تنگ نہیں کیا جا رہا. لیکن یہی ذخیرہ اندوزی قحط کے اندر، بھوک کے اندر، افلاس کے اندر حرام ہو جائے گی. گویا ذخیرہ اندوزی وہ منع ہوتی ہے کہ جس سے عوام کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو نقصان پہنچے، وہ ذخیرہ اندوزی چاہے پھر
آسائشات کی کیوں نہ ہو، چاہے گوشت کی کیوں نہ ہو، گوشت ضروریات کی بجائے آسائشات میں سے صحابہ نے لکھا ہے۔ گوشت جس کو ہم آج ضروریات زندگی سمجھتے ہیں، حضرت عمر اس کو آسائشوں میں سے سمجھا کرتے تھے کہ ہر بندے کو ایک ہفتے میں ایک دفعہ میسر آ جائے۔ تو گویا جو آسائشات بھی ہیں وہ بھی اگر عوام کی عادت بن جائیں اور عوام اس کے بغیر تنگ ہوں تو پھر تنگی مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی ایسی ہر صورت میں حرام ہے، چاہے وہ چینی کی ہو چاہے وہ آٹے کی ہو۔ اسی طرح اگر سیمنٹ ہے، سریا ہے، یہ اب عوام کی ضرورت بن چکا ہے۔ اگر کسی بندے کو تنگ کرنے کی، عوام کو تنگ کرنے کی اور کارٹیل بنا کر ذخیرہ اندوزی کر کے کہ ہم سارے مل جائیں گے، ایک ہی قیمت نکالیں گے اور مسلمان مجبور ہوں گے کہ وہ اس قیمت پہ ہر صورت خریدیں، یہ کارٹل بنانا، یہ کمپنیاں بنانا، یہ اتحاد کرنا، یہ بھی ذخیرہ اندوزی کی ایک قسم ہے اور اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔